یہ بھائی نے سوال پوچھا شوگر کے متعلق بتائیے. میرے محترم بھائیو، شوگر آج پوری دنیا شوگر کا علاج کر رہی ہے. میں شوگر کا علاج نہیں کرتا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں شوگر ہوتی کیوں ہے. شوگر اچھا ایک ہے شوگر کا علاج کرنا اور ایک ہے اس چیز کا علاج کرنا جس کی وجہ سے ہوئی ہے. بتاؤ دونوں میں سے صحیح کون سی ہے؟ میرے بھائیو شوگر ہوتی ہے یہ جو آپ کا پینکریاز ہے نا، یہ جو آپ کا لبلبہ ہے، یہ جو لبلبہ ہے جب یہ انسولین نہیں بناتا تو آپ جو میٹھا کھاتے ہو وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ آپ کے خون میں رہتا ہے. پہلے وہ خون میں رہتا ہے، جب وہ خون میں بڑھتے 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 پھر وہ آپ کے پیشاب میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شوگر کس کو کہتے ہیں؟ جو میٹھا کھایا وہ ہضم نہیں ہوا. اور وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جو آپ کا پینکریاز ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں وہ انسولین نہیں بنا رہا. وہ کیا نہیں بنا رہا؟ تو میرے محترم بھائیوں، لبلبے کا علاج کرنا چاہیے کہ انسولین لگانی چاہیے؟ پوری دنیا انسولین لگاتی ہے یا آپ کو میٹ فارمن کھلاتی ہے، آپ کو دوائیاں کھلاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، نہ دوائی کھاؤ نہ انسولین لگاؤ. سب سے پہلے یہ جانو شوگر ہوتی کیوں ہے، اور شوگر ہونے کی سب سے بڑی وجہ میرے محترم بھائیوں آپ کا فطرت سے دور ہو جانا ہے. آپ کا فطرت سے، یہ بات آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان سے کسی نے پوچھی کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے. میرے بھائیوں بیماری کوئی بھی ہو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت سے دور ہو جانا. اب میں بتاتا ہوں فطرت کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کس سے پیدا کیا ہے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اور ہمارے لیے جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ کہاں پہ ہیں؟ میرے بھائیوں 50 سال پیچھے جاؤ، جب گھر کچے تھے، مکان کچے تھے، گلیاں کچی تھی، ہانڈیاں کچی تھی، تندور کچے تھے، ہر چیز مٹی کی تھی. شوگر دیکھی تھی؟ کوئی شوگر کے بارے میں جانتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں شوگر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے سلور کے برتن. شوگر ہونے کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں سلور آپ لوگ کھاتے بھی ہو اور سلور آپ لوگ پیتے بھی ہو. ہانڈی کس میں پکتی ہے؟ اور برف کا کولہ کس میں جمتا ہے؟ ادھر سے تم پانی میں سلور کھا رہے ہو اور ادھر سے تم کھانے میں سلور کھا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو یار پتہ نہیں اچانک بیماریاں آ گئیں. ایک ماہ لگاتار صرف مٹی کے برتن میں کھانا پکا کے دیکھو، صرف. اچھا یار آپ لوگ تو رہتے ہی دیہات میں ہو، اور پنڈاں 'ਚ پہلے بھانڈے کہڑے ہوندے سی؟ کسی دا بلڈ پریشر ودیا سی؟ میرے بھائیوں سلور کے برتن چھوڑ دو اور کوکنگ آئل چھوڑ دو، آپ کا شوگر کا لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا. صرف مٹی کے برتن استعمال کرو. کھانا بھی مٹی کے برتن میں ہے، پکانا بھی مٹی کے برتن میں ہے، اور پانی بھی مٹی کے برتن میں رکھنا اور پینا بھی. اور اس کو پیتے وقت نا برتن مٹی کا لیتے وقت نیت پتہ ہی کیا ہونی چاہیے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن کون سے تھے؟ تمہارے گھر میں برتن کون سے ہونے چاہیے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. صحیح ہے؟ اور اگر آپ کے گھر میں برتن آگے مٹی کے تو کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ اور شوگر بھی ٹھیک ہو گئی تو آخرت بھی ٹھیک ہو گئی. تو شوگر کی سب سے بڑی وجہ سلور اور پلاسٹک کے برتن ہیں. سلور کے برتن میں آپ لوگ کھانا پکاتے ہو اور پلاسٹک کے برتنوں میں ڈال کے کھاتے ہو. سلور بھی گھستا ہے اور پلاسٹک بھی گھستا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کینسر بناتی ہیں. یہ دونوں چیزوں سے کینسر ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو. دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے پینکریاز، اور ایک اور بات سمجھ لو، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. بتاؤ ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھانا چاہیے؟ پکا ہوا. ایک کھانا ہے پکا ہوا اور ایک کھانا ہے گلا ہوا، تب کون سا کھانا چاہیے؟ آپ کون سا کھاتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو ہارٹ اٹیک، رات کو اچھا بھلا سویا صبح کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. راتی چنگا بھلا سی بندہ، سویرے پتہ ہی نہیں لگا کی ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں جو گلا ہوا سیب روز کھائے، صبح بھی کھائے، دوپہر بھی کھائے، شام بھی کھائے، 3 مہینے بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اور جو بندہ 3 مہینے نہیں، جب سے پیدا ہوا ہے
تب سے لے کے آج تک گلا ہوا کھانا کھا رہا ہے, بتاؤ بچے گا؟ میرے محترم بھائیوں, کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ. دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں, آپ کا کوکنگ آئل ہے, اپنے گھر میں جاؤ, جہاں کھانا پکاتے ہو اس دیوار پہ جا کے صرف ہاتھ پھیرو, ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اگر ایگزاسٹ فین اتاریں گے تو اس پہ کیا چپکا ہوگا؟ اور اگر جس سنک کے پائپ میں برتن آپ دھوتے ہو اس کے پائپ کو اتارو, اس کے اندر کیا جمع ہوگا؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ کوکنگ آئل ہے جس سے آپ نے کھانا, سوچو میرے بھائیوں, جو دیوار پہ چپکی ہے, جو ایگزاسٹ فین پہ گئی ہے, جو سنک کے پائپ میں گئی ہے, وہ زیادہ تھی جو آپ کے اندر جا رہی ہے وہ زیادہ ہے؟ زیادہ کہاں جا رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں, جس نے سنک کا اتنا بڑا پائپ بند کر دیا, وہ آپ کے پینکریاس کی جو چھوٹی سی نالی ہے جس سے خون جا کے اس کو خون دینا ہے, خون کے اندر چکنائی ہوگی تو وہ پینکریاس بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جگر آپ کے بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ جتنے لوگوں کو آج لیور کے اوپر فیٹی لیور ہے, میرے بھائیوں یہ فیٹ وہی ہے جو آپ کوکنگ آئل کی صورت میں اپنے گھر میں لا رہے ہو. میں آج آپ کو ایک تیل بتاتا ہوں, اللہ کی قسم اس کو استعمال کرو, دنیا دعائیں دے رہی ہے. واللہ کئی ملکوں سے فون آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جب سے یہ طریقے اپنائے ہیں زندگی سنور گئی ہے. سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ. کس کے تیل میں؟ میرے بھائیوں, سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی بتاتا ہوں. اب مجھاں دا پیٹ خراب ہو جائے تو انہوں کی دیندے ہو؟ انہاں دا پیٹ ٹھیک ہو جاندہ ہے یار. جے ڈنگراں دا پیٹ ٹھیک ہو سکتا تے اپنے بندیاں دا ٹھیک نہیں ہوئے گا. میرے محترم بھائیوں, سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ کبھی جمتا نہیں ہے. یہ کبھی جو جم جائے وہ سرسوں, میرے بھائیوں سرسوں کبھی جمتی نہیں. اور سب سے بڑا فائدہ, سرسوں کے تیل میں جس چیز کو ڈال دو گے اس کو جمنے, یہ جو آج جتنے لوگوں کے خون جم رہے ہیں, سنا نہیں بلاکیج آ گئی, اینیاں 3 نالیاں بند ہو گئیاں, اینو فالج ہو گیا, اینو پیرالائز ہو گیا, اے فالج ہو ہے, اینو مرگی پی گئی, اے ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیوں ہے؟ اندر نا ایک رگ بند ہو گئی. میرے بھائیوں یہ جو نالیاں بند ہو رہی ہیں نا, یہ کوکنگ آئل کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں. سرسوں کا تیل استعمال کرو. کبھی آپ کا شوگر, پینکریاز کبھی بھی انسولین بنانی بند, سرسوں کا تیل استعمال کرو. میرے بھائیوں تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کا خون گاڑھا کرتی ہے وہ میٹھا ہے. ایک میٹھا وہ ہے جو مٹی سے نکلتا ہے, وہ ہے گڑ, اور جو آپ کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چینی. بتاؤ چینی کتنے کیمیکل سے بنتی ہے؟ میرے بھائیوں چینی جمتی ہے اور اس کے 147 نقصان ہیں. اس کے کتنے نقصان ہیں؟ صرف ایک نقصان بتاتا ہوں. چینی کھانے سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. امیون سسٹم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں چوتھی چیز آپ کا نمک ہے. چوتھی چیز آپ کا, میرے بھائیوں نمک پتہ ہی کیا ہے؟ نمک ہمارے بدن کے اندر جتنی چیزیں ہیں 60% نمکیات ہیں. اور میرے محترم بھائیوں نمک سے غیرت بنتی ہے. نمک انسان کو حلال اور حرام بناتا ہے. ہم کہتے نہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے, تو کہتے نہیں بندہ بڑا, اور انسان کے حلال اور حرام ہونے میں کردار ادا کون کرتا ہے؟ اس کو سمجھو. ہم تو پنجاب میں رہتے ہیں, پنجابی ہیں, اور کتا کسے گھر دا نمک کھا لے ان دی چوکٹ چھڑ دے؟ کیوں نہیں چھوڑی؟ کیونکہ نمک نے اس کے اندر کیا پیدا کی؟ وفا. میرے بھائیوں نمک سے وفا پیدا ہوتی ہے. اور آج گوروں نے آپ کا نمک بدل دیا. پہلے نمک آندا سی, نانیاں دادیاں لے کے آندیاں سی, انہوں کوٹ دے سی نا, انہوں پیس دے سی. میرے محترم بھائیوں پتھر والا نمک لے کے آؤ. یہ جتنے لوگوں کے ٹانگوں میں درد ہے, پٹھوں میں درد ہے, ہڈیوں میں درد ہے, پینکریاز جس کا انسولین نہیں بنا رہا, میرے محترم بھائیوں پتھر والا نمک استعمال کرو. اور 5ویں اور آخری چیز میرے بھائیوں, آٹا پتھر کی چکی کا کھاؤ. آٹا کبھی سوچو میرے بھائیوں, پہلے آٹا چھانتے تھے اس میں سے چوکر نکلتا تھا, اب کیا نکلتا ہے؟ کیوں نہیں نکلتا؟ چوکر کہاں چلا گیا؟ سوجی کہاں چلی گئی؟ میدا کہاں چلا گیا؟ میرے محترم بھائیوں لوہے کی جو چکیاں آئی ہیں نا, یہ ایک مونوپلی ہے, سازش ہے. یہ اصل میں ہر چیز کو جلا کے سرخ کر دیتی ہے. آپ لوگ کیا کھا رہے ہو؟ سڑا ہوا بس. کیا کھا رہے ہو؟ اور میرے بھائیوں جاؤ
چکی کے نیچے جب آٹا نکلتا اس کے نیچے ہاتھ رکھو، کوئی رکھ سکے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ اتنا گرم ہوگا کہ ہاتھ کی سکن جل جائے گی۔ کبھی سوچو جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے، آٹے کے جو قدرتی اجزاء ہیں وہ باقی بچیں گے؟ میرے بھائیو، جو پتھر کی چکی کا آٹا ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گرم، اس کے اندر سوجی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، فائبر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے سارے انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، پتھر کی چکی کا رواج بناؤ۔ پہلے ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اور اب ڈھونڈو گے تو مل جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ 5 کام کر لو، زندگی میں کبھی شوگر، صرف شوگر ہی نہیں، آپ کے بدن کی 80 بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ 80 بیماریاں، اور صرف 2 دوائیاں بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور میتھی دانہ، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ میرے بھائیو، یہ 2 باتیں، یہ 2 چیزیں لے لو اور ہر بندہ اپنے گھر میں استعمال کرے۔ جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو قبض ہے، جس کے جوڑوں میں درد ہے، جس کے آنتوں میں درد ہے، جس کے سر میں درد ہے، جس کو دل کا مسئلہ ہے، میرے بھائیو، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جتنی بیماریاں ہیں، ہر بیماری میں الحمدللہ میں یہی دیتا ہوں۔ میں پوری دنیا میں الحمدللہ لوگوں کو کلونجی اور میتھی دانے پہ لگا دیا، اور پتہ ہے کس لیے لگایا؟ کیونکہ یہ کس نے فرمایا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ میرے بھائیو، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو۔